السلام علیکم۔ پروگرام سیل سیکرٹ کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج کے پروگرام میں بات کرنا چاہوں گا کہ کس طریقے سے بچوں کو رسپانسبلٹی دی جانی چاہیے، اور والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کو رسپانسبلٹی دیں، ان کو ذمہ داری دیں، ان کو اس چیز کی ٹریننگ دیں کہ ذمہ داری کیا ہوتی ہے، رسپانسبلٹی کیسے دی جاتی ہے، تاکہ وہ پریکٹیکل لائف میں بھی ذمہ داری لیں۔ ایک بات، دوسری بات، یہ بات اس وجہ سے آج کا ٹاپک تھا، میں نے دیکھا یہ بڑا پرابلم سا آ گیا تھا کہ ہمارے ہاں ایک بچہ ہے، ایک بچہ تھا، وہ سیلز کے لیے مطلب جاب کے لیے آیا، اس کو ایک کمپنی میں لگا دیا، لیکن وہ اس کی جاب ہو گئی۔ اب اس میں یہ پرابلم تھا کہ وہ بہت جلدی جو شروع میں ہوتا ہے، جیسے کہ جی بہت جلدی جو ہے نا ڈیوٹی آف کر کے وہ چلا جاتا تھا۔ اس کو سمجھایا، طریقے سے بتایا، ٹریننگ دی، لیکن پھر وہی حرکتیں۔ وہ سارا دن ٹریننگ ہو رہی ہو، ٹریننگ سیشن ہو، اس میں وہ ٹریننگ لے رہا ہے، ویک میں ون ڈے جب بھی میٹنگ ہوتی تھی یا جب، تو وہ اس کی اپنی پالیسیز تھی، اس کو جو سمجھایا جائے کمپنی کی پالیسی کے مطابق، وہ کمپنی کے مطابق کام نہیں کرتا تھا، پالیسی کے مطابق وہ اپنی مرضی سے کام کرتا، اس کے اپنے پلانس تھے، اپنا طریقہ کار تھا، ورکنگ کرتا تھا۔ ویسے تھا بہت انٹیلیجنٹ، لیکن اس معاملے میں جو ہے نا وہ مثلا کمپنی کی پالیسی کو فالو نہیں کر پاتا تھا۔ وہ کچھ عرصہ اس نے کام کیا، ظاہر بات ہے پھر اس طرح سے نہیں چل سکتا، وہ کمپنی پالیسیز کو جو ہے وائلیٹ کرتا رہا، تو وہ ختم ہو گئی جاب۔ پھر دوسری جگہ جو ہے جاب جو ہے نا اس کی ہوئی، وہاں بھی اس کا وہی ایٹیچیوڈ پرابلم تھا اس کا، کہ وہ ایٹیچیوڈ جو ہے نا کہ جی وہ کسی کی بات سننے یا کسی کی بات جو ہے اس کو فالو کرنے کے لیے اس میں وہ کیپیسٹی نہیں تھی، اس کا مزاج ہی نہیں تھا۔ وہ ساری بات سنتا تھا، ٹریننگ سنتا تھا، اس کے بعد جیسے ہی ختم ہوتی جی جی کر کے، یس اوکے کر کے، ہاں جی بہت اچھا ہے بڑا یہ، لیکن اس نے کرنی وہی ہوتی تھی جو وہ کرتا تھا، جو اس کے ذہن میں، جو اس کے اپنے مائنڈ میں جو پالیسی بنائی ہوتی تھی، یا جو اس نے ایک پلان کیا ہوتا تھا، وہ اس کے مطابق ورکنگ کرتا تھا، اور پھر ڈیوٹی آف کر دیتا تھا۔ اب اس میں ٹریولنگ کا مزاج، فیلڈ کا کی کام کا، ظاہر جہاں فیلڈ کا کام ہو وہاں ٹریولنگ بھی ہوتی ہے، آپ کو جانا پڑتا ہے۔ یہ تو آفس جاب تو وہ نہیں ہے، نہیں کہ جی آفس میں آئے اور آپ 9 to 5 جاب بیٹھ گئے۔ اب اس کا مزاج کچھ اس طرح سے تھا۔ اچھا، ایک تو چلیں ٹھیک ہے کہ آپ کو ایک فیلڈ پسند نہیں ہے، یا ایک فیلڈ آپ نہیں کرنا چاہتے کام، یا آپ اس میں کچھ چیزیں آپ کو پسند ہیں، کچھ چیزیں نہیں پسند، چلیں یہ تو ایک ہے۔ لیکن اس بچے کا یہ پرابلم تھا کہ وہ بعد میں جو جس وجہ سے میں ڈسکس بھی کر رہا ہوں، کہ اس کا وہ ہر جگہ نا، ہر پرسنالٹی سے جب جس سے وہ ملتا تھا نا، اس کے نیگیٹو پوائنٹ اس کے پاس ہوتے تھے، وہ نیگیٹو پوائنٹ دیکھ لیتا تھا، پازیٹیو پوائنٹ نہیں چنتا تھا، وہ نیگیٹو پوائنٹ چنتا تھا کہ جی یہ مینیجر ہے، اس میں یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے، دوسرا مینیجر ہے اس میں یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے، وہ پازیٹیو پوائنٹ نہیں چنتا تھا۔ اور فلاں جو سینئر مینیجر ہیں، ہیڈ آفس کے ہیں، وہ آئے تھے، ان سے بات ہوئی، اس میں بھی ان میں یہ ہے، کمپنی کی پالیسیز میں یہ فرق ہے، ان کی پروڈکٹ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، یہ ہزاروں لوگ اس ادارے میں کام کر رہے ہیں، کسی شخص کو، کسی امپلائی کو اس قسم کا پرابلم نہیں ہے، کر رہے ہیں کام، سیلریز لے رہے ہیں، چل رہے ہیں، لوگوں کا گھر اس سے چل رہے ہیں۔ لیکن ان صاحب کو یہ پرابلم تھی کہ جی یہ کمپنی کی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، کمپنی کی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، مینیجر کی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، سارے نیگیٹو پوائنٹ انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے، نیگیٹو پرسنالٹی تھی۔ اور وہ جو ہے اسی طرح روز کوئی نہ کوئی کمپلین، روز کوئی نہ کوئی مسئلہ، روز کوئی نہ کوئی ایشو بنا رہتا تھا، اس کا یہ روٹین تھی۔ اچھا، اچھا ایک تو یہ کہ وہ کام سے اس کا جی جو ہے وہ چراتا تھا کہ جی بس یہ کام کرنا ہوتا تھا اس نے، لیکن وہ مکمل کام نہیں کرتا تھا، مثلا 20% 40% کام کیا اور بس، اور اس کو بتانا، اس کے اوپر جسٹیفائی کرنا، اس کو جسٹیفائی کرنا کہ جی یہ اگر میں نے 20% کام کیا ہے تو وہ اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ تھی۔ جو دوسرے لوگ 100% کر رہے ہیں، 80% کر رہے ہیں، وہ کہتا تھا، وہ اس کو نہیں دیکھتا تھا، وہ اپنی بات کو وہ کہتا تھا کہ جی میری بات جو ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ اچھا، میرے پاس کیس اسٹڈی جب میں نے دیکھا، جب فیڈ بیک آئی، وہ کہتے ہیں جی یہ معاملہ ہے اور یہ ہے وہ ہے۔
اچھا جب میں نے اپنے ذرائع سے معلوم کروایا، انٹرویو ادھر ادھر سے کنفرم کر کے دیکھا، تو اس کے گھر میں ان کی والدہ جو ہے نا اس کو رسپانسبلٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھی. یعنی وہ طریقہ کہہ دینے سے نہیں ہوتا، وہ رسپانسبلٹی نہیں دے رہی تھی بیٹے کو. الٹا وہ بھی کمپنی کو جو ہے نا کچھ معنوں میں نا وہ چونکہ بچے کی فیور کر رہی تھی، کہ کچھ معنوں میں وہ یہی کہہ رہی تھی کہ کمپنی کی غلطی ہیں، ان کی غلط پالیسیز ہیں، بیٹا میرا ٹھیک ہے. مطلب ان کا یہ ہے. وہاں جب مجھے یہ معلوم ہوا تو پھر میں سمجھ گیا کہ یار یہ جو ہے بچے کا تو پرابلم ہے ہی ہے، لیکن اس کو گھر سے ہی تربیت ایسی دی جا رہی ہے کہ جی جو باہر کر رہا ہے، جو جس طریقے سے باہر ہو رہی ہے وہ غلط ہے، تم جو کہہ رہے ہو وہ ٹھیک ہے. اچھا وہ بچہ بھی گھر جا کے نیگیٹو پورٹرے کرتا تھا چیزیں، باوجود اس کے کہ اس کی 25-26 ہزار روپے کی سیلری بھی جا رہی ہے، لیکن باوجود اس کے وہ لڑکا جو ہے اس میں سے جو ہے اس کی نیگیٹیوٹی، سینئر کے ساتھ بدتمیزی، کمپنی پالیسیز کو انحراف کرنا. تو وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. جب بعد میں پتہ چلا، جب ہم نے انالیسس نکالا تو پتہ یہ چلا کہ جی اس کو، وہ ہمارے ایک دوست تھے ڈاکٹر صاحب، میں ان سے ڈسکس کی کہ جی پرابلم کہاں آ رہی ہے. اس بچے کو ہم نے چلانا ہے، اس بچے کی تربیت کرنی ہے، اس بچے کو لے کے جانا ہے ہم نے. ہاں جاب ختم ہو جائے گی تو پھر وہ کہیں جائے گا، لیکن ایکچولی اس بچے کا پرابلم کیا ہمارے لیے تو یہ ٹیسٹ کیس ہو گیا نا، ایک ٹاسک ہو گیا کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اس ہم کیا پرابلم ہے. تو یہ ایک ہوتی ہے بائی پولر ڈس آرڈر، ہوتا ہے ایک نفسیاتی بیماری ہے. وہ نفسیاتی بیماری ہے کہ جس میں بچہ جو ہے نا جو مریض ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن وہ جو ہے دوہری شخصیت ہو جاتی ہے، اس کی دوہری شخصیت ہوتی ہے. ایک جگہ کچھ ہوتا ہے، ایک جگہ کچھ ہوتا ہے، ایک وقت میں کچھ ہوتا ہے، دوسرے وقت میں کچھ ہوتا ہے. اور وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے. اس کی جو علامات ہیں وہ یہی ہوتی ہیں کہ نیگیٹو، ایک کے پیچھے نیگیٹو، دوسرے کے نہیں، مطلب وہ سب کے بارے میں جو ہے نیگیٹو باتیں کرے گا اور خود کو پازیٹیو ظاہر کرے گا. اپنی غلطی نہیں مانے گا، لیکن دوسروں کو کہے گا کہ جی وہ یعنی گھر جا کے والدین سے ہی کہے کہ جی کمپنی نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے. میں اس کو نیگیٹو نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو ذمہ داری سکھانا چاہیے کہ آپ نے آج 1 گھنٹہ کام کیا تو کل 2 کرنے ہیں، نیکسٹ ویک جو ہے آپ نے 3-4 گھنٹے ڈیلی کام کرنا ہے. اور اس طرح اس کو بڑھاتے بڑھاتے آپ نے 12-13 گھنٹے ڈیلی کا کام کرنے کی آپ میں کیپیسٹی ہونی چاہیے، آپ کا مزاج ہونا چاہیے، آپ کا رجحان ہونا چاہیے. ہارڈ ورکنگ کی طرف آپ جائیں آہستہ آہستہ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے سینئرز کو دیکھیں کہ سینئر کیا کر رہے ہیں. مطلب وہ بچہ جو ہے سینئرز کو سکھانا شروع کر دیا تھا اس نے، کہ سینئرز کو سکھایا کہ جی آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اس طرح نہیں، اس طرح ہوتا ہے، یہ اس طرح نہیں، یہ اس طرح ہوتا ہے. مطلب اس کی اپنی مطلب کی جو چیزیں تھیں نا، جس سے اس کو آسانی تھی کہ اس کے گھر کے قریب اس کو ایریا مل جائے. وہ یہ چاہتا تھا بس میرے گھر کے قریب، دور نہ ملے مجھے ایریا، میرے گھر کے قریب ملے. بس جب میرا دل چاہے 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے میں اٹھوں، آرام سے جاؤں، اپنی مرضی سے 2-4 کالیں کروں، ورکنگ کروں جو بھی ہے، اور کر کے پھر میں آ جاؤں گھر. اور بس پھر میں کبھی دوبارہ ورکنگ کرنے کی مجھے ضرورت ہی کیا ہے. اور اس کے گھر والے جو ہے وہ اس کو اس میں سپورٹ کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کو طریقے سے سمجھائیں اس کو. اچھا وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا والدین جو ہے نا ایک دم ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور جی ہم سمجھا تو رہے ہیں تو وہ کر نہیں رہے. تو آپ پھر دوسروں کو کیوں کہتے ہیں؟ پھر کمپنی کو تو کہنے کی یا اس کی پالیسی کو تو بلیم کرنے کی آپ کو نہیں ہے، چاہے آپ لو ٹون میں کہیں یا ہائی ٹون میں کہیں. پھر تو آپ کو اپنی طرف، یعنی اپنے بچے کو، اپنی اس کو تربیت کو نہیں کچھ کہنا، دوسرے کو ٹانٹ کرنا، دوسرے کو غلط ثابت کرنا کہ جی آپ غلط ہو اس کے لیے رعایت نکالو. یہ تو غلط بات ہے نا، یہ تو پھر وہی رعایت والی بات نکلی. اس کو آلریڈی کمپنی رعایت دے رہی ہے، ایسے بچوں کو رعایت آپ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن بائی پولر ڈس آرڈر جو ہے وہ ایک دوہری شخصیت کا مالک مریض جو ہے، اس کی ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے، اس کو میڈیسن دینی پڑتی ہے. تو یہ ذرا دیکھ لیں اپنے ارد گرد لوگوں کو، ایسے بچوں کو، ایسے لوگوں کو جو دوہری شخصیت ہو. ابھی صبح کچھ کہے، شام کچھ کہے، ایک وقت کچھ کہے، آپ سے ایگری کر لے کہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور جب اگلے دن ہو تو پھر وہی حال ہو. ساری رات جو ہے آپ اس کو ایک کہانی پڑھاتے رہیں، صبح اٹھے تو وہ کہے کہ جی کون سی کہانی، وہ کیا تھا.
تو یہ میں اس کو کوئی نیگیٹو وے میں بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ دیکھیں جو دوہری شخصیت میں ہیں اور ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے بیسیکلی ان کے ساتھ کہ ان کو فائنینشیل حوالے سے آگے کام تو کرنا ہے، اس کو سپورٹ کرنی ہے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، تو اس میں اس نے آگے کیسے چلنا ہے؟ اس نے آگے جا کے، اور یہ رویہ کہ دوسروں کے بارے میں آپ تو سارے نیگیٹو باتیں کر رہے ہیں، نیگیٹیوٹی اس نے سارے لوگوں کی نا اپنے اندر جمع کر لی، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا۔ تو جب آپ اتنے لوگوں کی نیگیٹیوٹی اپنے اندر جمع کر لیں گے تو آپ خود ہی نیگیٹو ہو جائیں گے نا۔ تو اس میں رول ہے کہ ہمارے معاشرے کا بھی رول ہے، اس میں والدین کا بھی رول ہے کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس کی تربیت کریں، تو اس کی وہ ذمہ داری نہیں دے رہے، وہ ذمہ داری لیتا نہیں تھا، انہوں نے اس کو عادی بھی نہیں بنایا کہ آپ ذمہ داری دیں، اس کو پابند بنائیں، اس کی تربیت ایسے کریں، بیٹا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ تو کائنڈلی اس کو دیکھیے گا۔ بہت شکریہ۔